اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی من ہم نبی در اللہ تعالی مہر برج انما شہ سوار لا فتح پیشوائی انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین حبن اللہ المتین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبداللہ صد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تھوڑی اگے کر دیں. آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے. چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں ہماری ذات پہ کھلے دل سے اور بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے. تو پھر کوشش کریں صلوات ایک پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. پھر مولا بسم اللہ صدا سکھریں سا سلامت رہیں صدا آباد رہیں سوائے ایک میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی. آپ جتنے بیٹھے ہیں پریشان نہیں ہونا آپ سوالات کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے شہید محسن نقوی صاحب کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے. وہ فرماتے تھے بندے جتنے زیادہ ہونا اتنے تھوڑے ہوتے ہیں. آپ تو بولو میرے ساتھ یار جو بیٹھے ہو آپ تو میرا ساتھ نہ چھوڑو. بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے کم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے یہاں ماحول ہی ایسا ہے 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. بس لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا. بات میں اپنی شروع کرنے لگا ہوں پھر جیسا جناب مزاج بنا لیں گے. نوکری بھی ویسی ہوگی بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں نا تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہوتا رہے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں. بسم اللہ 4 مصرے پڑھتے ہیں نوکری کا آغاز کرتے ہیں بزرگوں پھر جیسا جناب ماحول بنا دیں گے. نوکری بھی ویسی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. ادھر والے ذرات ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کے قیمت میں حلالیوں عزاداروں سے زیادہ مانگتے نہیں. ہر عزادار دل سے دعا کر دینا وہ دعا میرے لیے کافی ہے. میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ لاکھ چپ کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ دور قریب سے اگر عزادار چل کے مجلس میں آگے ہو تو ہاتھ اٹھانا تو میں مولا سے خیرات لے کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. اللہ اکبر العظمت للہ. آپ سلامت رہیں. حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. ہے دری رومال دینا. وہ جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. جس کا یہ عقیدہ وہ تو بولے نا. وہ شخص باپ بھی ہو تو جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کروں. ایک قیمتی موتی ہے. اگر قیمت ملی دوسرا بھی آپ کے حوالے پھر ملی تیسرا بھی نہ ملی پہلی پہ دکان بند. جہاں گراہکی نہ ہو وہ دکان کھولتے ہی نہیں. ہاں جہاں کھوٹا سودا ہو نا تو گاہک کی منتیں ہوتی ہیں. کھرا سودا ہو تو پھر گاہک کی منتیں نہیں ہوتی. نخروں کے ساتھ بیچا جاتا ہے. سودا میرا کھرا ہے. عالم انوار میں نا نور کے عالم میں نور کا سما ہے. ایک نوری شخصیت نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جبرائیل کیا میری حر کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں آسان ہے. نیچے سرزمین کربلا پہ جا حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ حر سے ملاقات ہو جائے گی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نوکر ہو گیا. نیچے سرزمین کربلا پہ جا بزرگ دعا فرمائیں گے میرے لیے. حسین کی دہلیز پہ سجدہ کر اپنا جبین رکھ تیری حر سے ملاقات ہو جائے گی. اس نوری شخصیت نے چاچو جی یہی کیا. نیچے سرزمین کربلا پہ آئی حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھا. کچھ دیر بعد ہوئی اس کی حر سے ملاقات. حر سے اس نوری شخصیت نے پوچھا حر 10 محرم 61 ہجری یہی کربلا کا میدان تھا. تیری پیشانی میں سے خون بہ رہا تھا جس خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا.
جس خون کے بہاؤ، بسم اللہ بزرگو، آپ کا بولنا دعا بن گیا میرے لیے، جس خون کے بہاؤ کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا، اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، حسین جیسی عظیم شخصیت، وہ تو اشارہ کر دیتی خون رک جاتا، حسین خون کو حکم کر دیتے خون رک جاتا، لیکن حسین نے اپنی والدہ گرامی کا طیب و طاہر رومال تجھ گناہگار کی پیشانی پہ کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ اس وقت اس نوری شخصیت کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یہاں پہچان انصاف خود کر، بے شک میں گناہگار تھا، لیکن حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال اس لیے باندھا تھا، اس کی وجہ یہ ہے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، یوں مجھ پہ مہربان تھے، بے شک میں گناہگار تھا، لیکن رومال باندھنے کی وجہ یہ تھی یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں پڑی ہو، اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ اللہ اکبر، جنہیں بول سکتے ہو چنگی امامہ دے پتر ہاتھ تجھ سے حیدری، بسم اللہ بسم اللہ، میں صدقے جاؤں، بسم اللہ بزرگو، آپ کا بولنا دعا بن گئے میرے لیے۔ باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ پاپا جان کی آمد پہ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ آئیں جی، بسم اللہ، تشریف رکھیں، ہے نا اجاز پاپا جی؟ بس ایک دو لمحے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، پھر آپ کے حوالے ممبر کر دینے۔ ویسے بھی اب ان کے ہوتے ہوئے میرا پڑھنا تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہی ہے نا۔ باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ اگر تھوڑا سا عقیدہ بلند کرو، معیار سماعت بلند کرو، تو میں ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کروں۔ اگر تھوڑا سا بول سکو، تکلیف کرتے رہنا یار، مہربانی کرنا، میری بڑی حسرت ہے یہ مجمع میرے ساتھ کھل کے بولے، آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا تاکہ ایک دل لگا رہے، لطف بڑھائے گا جناب کو اگر آپ نے دل لگا لیا تو، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے۔ مجلس حسین عام جگہ نہیں، افراتفری کا دور ہے، جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ پاپا جی افراتفری کے اس دور میں ادیب بھائی جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ سلامت رکھیں۔ افراتفری کے دور میں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے اطمینان محسوس کرے، چاچو بابر سکون محسوس کرے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس حسین کے بار کائناتیں نہیں ہوتی، تطہیر معصومین کے پہرے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ گھر سے چل کر آئے ہیں، آپ قالین دری یا کسی صف پر نہیں بیٹھے، آپ عرش پہ آ کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ اب جملہ کہنے لگو پتہ نہیں کون کون بیٹے کے حق میں دعا دے گا، پتہ نہیں کون کون بندہ سر مار کے چلا جائے گا، لیکن جس کا ہاتھ کا مالک علی ہے اس کا ہاتھ بلند ہوتا نظر آنا چاہیے۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر شبیر ہے، یہاں سارے انبیاء ہیں، یہاں سارے معصومین ہیں۔ تم بیٹھے ہو تو غازی کے پہرے سے، تم اٹھو گے تو حسین کی نظر سے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری اس مجلس شبیر کے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اب بولے ہیں جناب، اب مجھے کمی کا احساس نہیں ہوا، بسم اللہ، اب بولے حیدری، بسم اللہ۔ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے ظہیر بھائی، ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، ہائے حسین، جیت تو اسی وقت ہی گیا تھا جب تجھے نام ماننے والے مورخ نے بھی جب کربلا کو لکھا، اس نے صفین کو جنگ لکھا، اس نے خیبر کو جنگ لکھا، اس نے خندق کو جنگ لکھا، بزرگوں اس نے احد بدر کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا۔ چاچو بابر اس نے کربلا کو جنگ لکھا ہی نہیں، اس نے کربلا کو واقعہ کربلا لکھا، کیونکہ حسین بادشاہ نے علی کے لاڈلے نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول بدل کے رکھ دیے تھے۔ چاچو جی کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھلنی ہو جاتے تھے، لیکن حسین بادشاہ نے زہرا کے جگر گوشے نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول ہی بدل کے رکھ دیے۔ حسین نے بتا دیا تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پانی ہار گیا، پیاس جیت گئی، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے۔ حسین فرماتے ہیں وہ لاکھوں لے کر آیا تھا، میں 72 چن کے گیا تھا، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے۔ ادیب بھائی وہاں کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ادھر جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ بچ جاؤں گا، کل میں گھر اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا، لیکن حسین کے 72 صحابیوں میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے نام ماننے والا مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے پر مجبور ہوگا
ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا ادھر سے 20,000 بھاگے، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا ادھر سے 50,000 بھاگے، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا ادھر سے 80,000 بھاگے۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہے نعتوں کو جو ہاتھ میرے مرشد حسین کو سلام کر رہے ہیں، جڑے بول سکتے بولو حیدری۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ آج مولوی مسجد کے محراب میں بیٹھ کے کہتا یزید اور حسین کی جنگ جو تھی، تو کہتا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن جو بچے بیٹھے ان کو تعارف بھی تو کرانا، شہزادے کیسے تھے، تیرا شام والا کیسا تھا، میرا مدینے والا کیسا تھا، تعارف کرانے لگا ہوں۔ 2 شہزادے کیسے تھے؟ شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا، تیرا مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا۔ جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہو یار وہ تو میرے ساتھ بولو نا، تعاون کرے میرے ساتھ۔ شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا ظہیر بھائی، مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا۔ پاپا جی دعا فرمائیں گے۔ مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا، شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا، تیرا مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا۔ ہائے ہائے ہائے، اب بولے ہیں جناب، یہ معیار ہے جناب کا۔ شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا، مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا۔ چاچو جی شام والا بڑوں بڑوں کو لے کر آیا، تیرا مدینے والا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کر آیا۔ جو کام شام والے کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ کام میرے مدینے والے کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے۔ آج تیرا شام کا شہزادہ اتنا بزدل تھا، اتنا بے غیرت تھا، کم از کم اس نے 36 ملکوں میں خط لکھا تھا کہ میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ اتنا بہادر اور دلیر تھا تیرا میرا مرشد حسین، اس کے پاس جو 72 تھے انہیں بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جیو، سلامت رہو یار۔ اس آخری حلالی کو میں سلام کروں جو حسین کو سلام کرے، سارے بولو حیدری۔ بسم اللہ۔ اس کے پاس جو 72 تھے انہیں بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ لائف چل رہی ہے یار، زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون موبائل اٹھا کے کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا۔ چاچو بابر کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ شور مچا ہوئے زمانے میں کہ یار یہ کیسا طبقہ ممبروں پر آ گیا ہے جو ایک آنسو کے بدلے میں جنت لے رہے ہیں، جو ایک آنسو، چاچو جی دعا فرمائیں گے آپ، ایک آنسو کے، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت لے رہے ہیں۔ میں تو ہاتھ ہی باندھ سکتا نا، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے زنجیر زن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے زداروں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے ماتمی سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے کمازن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی مجھ حسین کے ذاکر سے نہیں بنتی، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمت اللہ۔ یہ لڑائی جا کے اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ اب مثال کے ساتھ سمجھاؤں بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوگا؟ 200-250 کا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہی ہوگا؟ مجھ میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا احمد سجاد جھنڈوی 250 کا رومال ہے، میں تجھے 1000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا سرکار میں دعا دیتا ہوں، رومال نہیں دیتا۔ پھر سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا احمد سجاد جھنڈوی اس نے 1000 کہے، میں تجھے 10,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا سرکار میرا موڈ نہیں ہے بیچنے کا، کیوں بیچو؟ توجہ کرنا، جتنی خاموشی ہے لطف بھی آپ کو اتنا آئے گا۔ میں نے کہا میں نے نہیں بیچنا۔ پھر سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا اس نے 1000 کہے، اس نے 10,000 کہے، میں تجھے 1,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا سرکار میرا موڈ نہیں ہے بیچنے کا، کیوں بیچوں؟ پھر سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا اس نے 1,00,000 کہے، بولی لگنا شروع ہوگی نا رومال کی۔ اس نے کہا میں تجھے 10,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا میں پہلے انکار کر چکا ہوں، میں رومال کا مالک کو بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ لیکن اسی لمحے میں مجمع سے ایک ملنگ اٹھا، جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا، کہتے ہیں احمد سجاد جھنڈوی نظر اللہ نیاز امام حسین دینے بھی 10 روپے ہے، رومال بھی لینا ہے۔ میں نے رومال اٹھا کے اس ملنگ کو دے دیا، باہر گیا، بندے مجھ سے لڑنے لگے، یار کیسا بندہ ہے تو، ساڑھنا موقع جا، سانو 10 لاکھ نہیں دیتا، انہوں 10 روپے جو دیتا، کیوں؟ میں نے کہا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی، معاشرتی اعتبار سے بھی نہیں بنتی، فقہی لحاظ سے نہیں بنتی، شرعی لحاظ سے نہیں بنتی، کیونکہ میں ہوں رومال کا مالک، میری مرضی 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی 10 روپے میں دے دوں، بس اللہ اتنی ساری بات ہے جو آج تک دنیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ اب حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی ایک آنسو میں جنت دے، تو بالنے والا کون ہوتا ہے؟ سارے بولو حیدری۔ آپ سلام، بسم اللہ، میں نوکر ہو گیا۔
बतूल के बेटे की मर्जी है कासू में दे, तू बोलने वाला कौन होता है? उस घर था मेरा, आना ज़रूरी था, पढ़ना ज़रूरी नहीं था, बानी भी मैं हूँ, ज़ाकिर भी मैं हूँ। बस यहीं से दो जुमले मसाइब के, उन बीबियों को राज़ी कर लें जो दूर से आती हैं, देर से जाती हैं। वो ना हमारा इल्म सुनने आती हैं, ना हमारी खिताबतें। जो शाम से आती है वो खुद आलमा है, गैर मौलवा है, उसने हमें सुन के करना ही क्या है? वो सिर्फ तुम लोगों की हाय सुनने आती है। बीबी बस यही सुनने आती है, कब जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और उजड़ कैसे गई। मौला के एक बहुत बड़े जाकिर गुजरे हैं, बाबा साबर हुसैन शबेहल वाले। लाहौर में उन्होंने एक जुमला पढ़ा, उनका जुमला पढ़ना था, जुमला पढ़ने के बाद बुजुर्ग बेहोश हो गए, जवानों को गश आ गया। फिर लाहौर वालों ने दोबारा वह जुमला उन्हें पढ़ने नहीं दिया। वो कहते दुनिया वालों, सादात को ना, सैयदों को एक दुख खा गया। ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, जितने इस मजमे में सैयद बैठे हो ना, लाजमी हाय करना, घर वाले की हाय न निकले, बाहर वाले की हाय नहीं निकलती। वो कहते दुनिया वालों, सादात को एक दुख खा गया। कौन सा? वो कहते हमें दुख इसी बात का है, जहाँ ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया। मर जाऊं मैं, मर जाए सारी शिया को, फिर भी अगली बात का हक अदा नहीं होता। वो कहते जहाँ ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया, और जहाँ हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहाँ बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जिन्होंने हाय किया, आपकी हाय की गवाह बन गई अली की जख्मी बेटी। जहाँ हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहाँ बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। 36 शहरों से गुजरी है मेरी आकाज़ादी। चाचू बाबर एक शहर आया बाल बक, जिसे मेरी मुर्शदजादी की बद्दुआ है, जिसे मेरी बीबी ने बद्दुआ दी है। आज भी बाल बक में सब्जा नहीं उगता, मेरी बीबी की बद्दुआ है। पूछा गया मेरी आकाज़ादी से, बीबी गुजरे 36 शहरों से हो, बद्दुआ इस बाल बक क्यों दी? मातम करके बीबी कहती है ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। हाय करना यार, आंसू तेरे बस में नहीं, हाय तो तेरे बस में है ना। जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। इतने बुजुर्ग बैठे हो, मेरी बात की तस्दीक फरमाएंगे। पापा जी मेरी बात की तस्दीक फरमाएंगे। तारीख इस बात की गवाह है, जब मरहब मारा गया ना तो इसकी कनी देखना अली गैरतमंद कितना बड़ा है और अली को सिला क्या मिला है। जब मरहब मारा गया ना तो इसकी कनीज जो है रोती रोती इसकी बहन के पास आई, आके कहती है आ बहन, अपने भाइयों के लाशों पे बैन करके रो ले, तेरे भाई मारे गए हैं। उधर अली बादशाह मरहब की लाश के पास खड़े थे ताकि मरहब की बहन ने आने कोई लाश न लूटे, न लाश को पामाल करे। मरहब की बहन दौड़ती दौड़ती मरहब के लाशे पे आई। भाईजान मरहब का लाशा देखा, रोई नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान से कहती है बेशक मुझे तुझ पर बड़ा मान था, तेरे मरने पे सारी जिंदगी रोती, सारी जिंदगी बैन करती, लेकिन अब नहीं रोंगी। क्यों? तुझे मारने वाला कोई बड़ा गैरतमंद है। और देख उसने न तेरी लाश लूटी है ना लाश को पामाल किया है, तुझे मारने वाला इतना गैरतमंद है तेरी लाश पे चादर दे गया। अली की शरीफ बेटियों की चादरों के लुटने पे रोने वालों, एक मुसलमान आगे बढ़ा, दौड़ता दौड़ता हाथ बढ़ाया मरहब की बहन की चादर की जानिब। अली बादशाह दौड़ते दौड़ते इसके करीब आए, इसके गिरेबान में हाथ डाला। ये कहता या अली ये तो काफिर की बहन है, अब तो बेवारिस भी हो चुकी है, इसके भाई मारे जा चुके हैं, कौन रोकेगा मुझे? लूटने दे चादर। कायनात में गैरत तकसीम करने वाले अली की आंखें न रही, वही सावन के बादल बन गए। मातम करके अली कहते हैं बेहया तुझे किसने कहा है जिसके भाई मारे जाए उनकी चादरें लूट ली जानी चाहिए। और अज़दारों ये तो था अली का दस्तूर। इतने शरीफ और गैरतमंद अली की बेटियां जब शाम के बाजार से गुजरी, शाम के बाजार में मुसलमानों के घर का जो भी दरवाजा खुलता था जिससे भी अली की बेटियां गुजरती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई नेज़े की नोक से अली के एहसानात का बदला देता, कोई खोलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंकता और हंस हंस के कहते थे मारो जिसे चलना नहीं आता, ये अली की बड़ी बेटी है और ये अब्बास की मुर्शदजादी है। आखिरी मेरा जुमला मैं सलाम पे करता हूं। बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर तिजारत के लिए शाम के बाजार से गुजरा। मैं मातम करा सवाब अली दीदी तेनू देवे, शाम के बाजार से तिजारत के लिए गुजरा। उसने शाम के बाजार की दीवारों पे लहू के दाग और छींटे देखे। एक शामी का हाथ पकड़ के कहते हैं कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है जमीन पे टक्कर मार के शामी कहते हैं ये कुर्बानियों का लहू नहीं। आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी थी, इन बेहयाओं ने इतने पत्थर और ताजिया ने उन सैयदजादियों को मारे हैं कि
کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ معصومہ کا اللہ لعنت اللہ علیہ